حضرات گرامی، قرآن عظیم کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اکثر آپ قرآن مجید کی یہ آیت آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جس کا صاف اور سادہ ترجمہ یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جانیں جو اللہ کی راہ میں قربان کی گئیں، شہید ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو جانیں فی سبیل اللہ کٹ گئیں، ختم ہو گئیں، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ بظاہر رب کے نام پہ فی سبیل اللہ کٹنے والی جانیں، راہ خدا میں قربان ہونے والی جانیں، وہ جانیں وہ ہیں فی سبیل اللہ اموات، رب کے نام پہ مرنے والے لوگ جو ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، آپ سمجھتے ہو کہ وہ مر گئے، کٹ گئے ہیں، پیس گئے ہیں، ٹکڑے ہو گئے۔ رب فرماتا ہے کہ نہیں بلکہ احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، بس یہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ تم بندے ہو، میں رب ہوں، تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تم مرزوق ہو، میں رازق ہوں، تم عابد ہو، میں معبود ہوں، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان کی زندگی کے سودے ایسے ہیں کہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں، تم ان کی زندگیوں کو نہ سمجھ سکتے ہو، نہ سوچ میں لا سکتے ہو، نہ شعور کر سکتے ہو۔ بلکہ دوسری جگہ تو میرے رب نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جانیں جو اللہ کی راہ پہ رب کے نام پہ کٹ گئیں، مر گئیں، پس گئیں، وہ اللہ کے نام پہ مرنے والے لوگ بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق پاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شاید تمہیں ذہن میں یہ ہو کہ زندہ بندہ تب رہتا ہے جب وہ کھاتا رہے، پیتا رہے تو اس کی زندگی بحال رہتی ہے۔ اے لوگو سنو، وہ اپنے رب کے پاس کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم اپنا پیٹ دنیا کی غذا سے بھرتے ہو، آٹا اور چاول پکا کے، روٹی اور بوٹی کے ذریعے تم اپنے چاول اور دنیاوی غذاؤں کے ذریعے اپنی شکم سیری کرتے ہو، زندہ رہنے کے لیے سامان کرتے ہو۔ میرے جو راہ میں قربان ہوتے ہیں بس ان کی غذائیں یہ ہیں کہ تمہاری غذائیں دنیا کی کھیت و کھلیان کے پیدا ہونے والے وہ جتنے بھی سامان ہیں وہ تمہاری غذائیں ہیں، لیکن جو میری راہ میں قربان ہو کے آ جاتے ہیں ان کی غذائیں نور کی ہو جاتی ہیں، نوری غذا ملتی ہے انہیں، اور پھر نہ اس کی کوئی انہیں حاجت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، بلکہ وہ یوں ہی زندہ ہوتے ہیں۔ زمین پر ہوں تو رب کے بندے زندہ ہوتے ہیں، زمین میں ہوں تب بھی زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے بدر والے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے احد والے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے خیبر والے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے تبوک والے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے یرموک والے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے خندق والے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے موتا والے شہیدوں کو زندہ کہا، قرآن نے کربلا والے شہیدوں کو زندہ کہا۔ لیکن سنو، یہ وہ شہید ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مر جائیں، دین اسلام پہ کٹ جائیں، یہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں، جو دین پہ کٹ جائے، جو اسلام پہ مر جائے، اس کی زندگی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر شہید زندہ ہے کس بل بوتے پہ؟ اس لیے کہ وہ دین پر مر گئے ہیں۔ لیکن اگر دین پہ مرنے والا زندہ ہے، قرآن کہتا ہے
تو بتاؤ شہید زندہ ہے قرآن کہتا ہے تو پھر میرے نبی کتنا زندہ ہوں گے جو پوری زندگی جن کا نام اسلام ہے۔ اسلام پہ اگر کوئی مر جائے وہ زندہ رہتا ہے، لیکن جو بانی اسلام ہو، جس کی زندگی کا نام اسلام ہو، جس کے کھانے کا نام اسلام ہو، جس کے پینے کا نام اسلام ہو، جس کے چلنے کا نام اسلام ہو، جس کے بولنے کا نام حدیث ہو، جو قدم رکھتے مکہ بن جائے، جو پیشانی رکھتے تو مدینہ بن جائے۔